نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما کان للمشرکین نہیں مناسب مشرکوں کے لیے ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علی انفسہم بالکفر گواہی دینے والے اپنی جانوں پر کفر کے ساتھ اولئک حبطت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال وفی النار هم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے ایام سے پہلے ہمارا درس سورۃ التوبہ میں چل رہا تھا، آیت نمبر 16 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور سورہ مبارکہ کی ابتدا میں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں سے اعلان برات ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور سن لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جن سے معاہدہ ہے اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مدت تک معاہدہ کو پورا کیا جائے، اس کے بعد سب کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ اس حکم کے بعد کچھ سوالات، کچھ شبہات صحابہ اکرام کے ذہن میں آئے، تو ان کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ مثلاً اس سے پچھلے رکوع میں آیت نمبر 7 میں ایک شبہ کا جواب تھا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ ایک شبہ یہ تھا کہ جن سے کل معاہدہ کیا آج ان سے لڑائی کیسے کریں؟ اس کا جواب دیا کہ ان مشرکوں کے ساتھ کون سے وعدے ہیں جنہوں نے ہر دفعہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وعدہ توڑا ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں ایک اور شبہ کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کے متولی ہیں اور ان کو آباد کرنے والے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ میں، مسجد حرام میں اس وقت تک مشرکین ہی کا تسلط تھا، اور وہی اپنے آپ کو اس کا متولی اور اس کا خادم سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں اس شبے کا جواب دیا
فرمایا جو آدمی کفر و شرک کرتا ہے اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا متولی بنے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بنے؟ اللہ کے گھر تو توحید کا مرکز ہیں، اللہ کے گھروں کو تو آباد وہی کرے جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، جس کا عقیدے میں شرک ہو، عمل کے اندر شرک ہو، اس کا اللہ کے گھروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، نہیں مناسب مشرکوں کے لیے ان یامروا مساجد اللہ، بیٹا سامنے بیٹھے، ادھر آگے بیٹھے، ما کان للمشرکین، نہیں مناسب مشرکوں کے لیے ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ جو شرک کرنے والا ہے اس کا کیا تعلق اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو اپنی ذات پر کفر کی خود گواہی دینے والے ہیں۔ جب وہ شرک کرتے ہیں، جب وہ کفر کرتے ہیں تو گویا کہ اپنے کفر و شرک پر خود گواہ ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ تو ایسا بندہ جس کا عمل ہی کفر و شرک پر مبنی ہو، اس کا اللہ کے گھر کی آبادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کچھ کام تو کرتے ہیں نا، بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی اور کئی کام کی، اور آپ یہ بات سنیں اور غور کریں، پہلے سنی ہوگی آپ نے اور آپ جانتے ہوں گے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں مشرکوں نے یہ کہا کہ کوئی حرام کا پیسہ نہ لائے، حتیٰ کہ وہ حلال کے پیسے پورے نہ ہوئے تو حتیم باہر نکالنا پڑا، یعنی اتنی جگہ پیسے پورے نہ ہوئے کہ پورے بیت اللہ پہ چھت ڈالتے۔ انہوں نے کہا چلو چھت آدھا کر لو لیکن پیسہ حلال کا ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا عمل تو نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے نا کہ بالکل حلال مال اللہ کے گھر میں لگایا جائے، کوئی ایک پیسہ بھی شبے والا یا حرام پیسہ اللہ کے گھر میں نہ لگایا جائے۔ آج ہم میں سے کون ہے اس میں عمل کرتا ہے؟ بڑا اونچا عمل کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اگر شرک آ گیا نا، اتنا اونچا عمل بھی ضائع اور برباد ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے شرک کی وجہ سے۔ اتنا اونچا عمل کہ ایک حرام کا روپیہ بھی انہوں نے نہیں لگایا اللہ کے گھر میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں میرے گھر کے ساتھ، کیونکہ مسئلہ توحید کو جو نہیں مانا۔ یہ گھر جو ہے بیت اللہ یہ تو مرکز توحید تھا، اور شرک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ شرک اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ بولو جی، ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا سورۃ الانعام دیکھیں، 7واں پارے میں جائیں، 7واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر ہے جی 88۔ جو ساتھی نہیں نکال سکتے وہ دوسروں والے ساتھ والوں سے دیکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے۔ صفحہ نمبر ہے 125، صفحہ نمبر 125، آیت نمبر 87 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 88 شروع ہو رہی ہے جی۔ صفحہ نمبر 125 کے تقریباً آخر میں ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ لیکن چونکہ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں۔ کتنے انبیاء کے نام لیے بولے جی؟ سارے بولے، کتنے کے؟ 18۔ اس کے بعد ہم نے یہ آیت دیکھنی ہے، اس آیت سے پیچھے 18 نبیوں کے نام ہیں۔ اب وہ ساری آیت پڑھیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، میں صرف نام گن دیتا ہوں اور آپ دیکھتے جائیں، یہ رکوع سے دیکھتے جائیں تو یہ نام موجود ہیں۔
پہلا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 داؤد علیہ السلام، نمبر 6 سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 ایوب علیہ السلام، نمبر 8 یوسف علیہ السلام، نمبر 9 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 ہارون علیہ السلام، نمبر 11 زکریا علیہ السلام، نمبر 12 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 الیاس علیہ السلام، نمبر 15 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 الیس علیہ السلام، نمبر 17 یونس علیہ السلام، اور نمبر 18 لوط علیہ السلام۔ کتنے انبیاء کے نام ہو گئے جی؟ 18، اور 18 نبیوں کے نام لیے، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 87 میں اجمالی طور پر سب کا ذکر کیا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، بعض ان کے بڑے تھے، بعض ان کی اولاد میں سے تھے، بعض ان کے بھائی تھے، سارے نبیوں کا گویا کہ ذکر کیا، 18 نبیوں کا نام لیا۔ اب وہ آیت دیکھیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی نبوت اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ ان 18 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اتنی تفصیل سے بات کرنے کے بعد یا اللہ آگے بات سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب وہ بات ہے نہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ بھی شرک کرتے، اگر وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ضائع کر دیتے ان کے بھی سارے اعمال۔ یہ بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ انبیاء شرک نہیں کرتے، انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بات اللہ سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، نام لے کر 18 نبیوں کا۔ وَلَوْ، یہ لو جو ہوتا ہے یہ محالات کے لیے آتا ہے، یعنی وہاں جو چیز ناممکن ہو، جیسے اللہ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر 2 الہ ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ انبیاء جن کے ابھی آپ نے نام سنے ہیں، اتنی عظمتوں والے، اتنی رفعتوں والے، اتنی شان اور بلندیوں والے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال بھی سارے کیا کر دیتے؟ ضائع کر دیتے۔ آپ سوچتے ہیں مشرکوں نے مسجد بنا دی، آپ سوچتے ہیں مشرکین نے جناب بیت اللہ کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون سا عمل ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہاں تو انبیاء کے اعمال کو دیکھو، اگر شرک کرے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مسجد بنائی یا ایک جگہ چندہ دیا، یہ کون سا عمل ہے؟ معلوم ہوا اعمال بچتے ہیں عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اگر توحید پر ایمان نہیں، چاہے کتنا اونچا عمل کیوں نہ ہو، وہ سارا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ ایک مقام اور دیکھیں، سورۃ الکہف بالکل آخر سے 16واں پارہ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 102۔ سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر 275، 275، آیت نمبر 102، پارہ نمبر 16، سورت کا نام سورۃ الکہف، آیت نمبر 102، بالکل رکوع سے آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا۔ افحسب الذین کفروا، افحسب الذین کفروا، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ انہوں نے ٹھہرا لیا میرے بندوں کو میرے علاوہ کارساز، کیونکہ کارساز صرف کون ہے؟ اللہ کے بندے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرے بندوں کو
میرے علاوہ کارساز بنا لیا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے مہمان نوازی۔ قل آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جن کے اعمال بہت خسارے والے ہیں، بڑے نقصان والے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ضائع ہو گئی محنت ان کی دنیا کی زندگی میں، جو محنت انہوں نے کی، جو نیک اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے، جو دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے سب برباد ہوئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے میرے بندوں کو معبود بنایا، یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ فحبطت اعمالہم، پس ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ اب ایک آدمی کفر و شرک کرتا ہے، بڑے نیک اعمال کر رہا ہے، رفاع عامہ کے کام کر رہا ہے، دیگر نیک اعمال کر رہا ہے جن کو دیکھ کر ہم بڑے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، ایمان نہیں ہے تو اعمال سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایمان بڑی اللہ کی دولت ہے، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ نے ایمان والی دولت نصیب فرمائی، ورنہ اعمال جتنے ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک ایمان نہ ہو۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فحبطت اعمالہم، سو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے دن قیامت کے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن قائم ہوتا ہے جب کوئی وزنی چیز تولنے کے لیے ہو۔ ان کے جتنے بھی عمل تھے وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے اندر سے وزن ہی ختم ہو گیا، عمل ہی ضائع ہو گئے۔ جتنی بڑی رقم ہو نا، جتنی بڑی رقم ہو، اس کو جب آپ زیرو سے ضرب دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ زیرو ہو جائے گی۔ جتنے اونچے اونچے عمل کیوں نہ ہوں، جب وہ کفر کے ساتھ ٹکرائیں گے، جب وہ شرک کے ساتھ ٹکرائیں گے، سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، دن قیامت کے لیے، دن قیامت کے ان کے لیے کوئی میزان مقرر نہیں ہوگا۔ ارے میزان تو صرف ایمان والوں کے لیے مقرر ہوگا۔ میزان صرف کس کے لیے ہوگا جی؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اعمال سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بولو جی، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بس ایک صرف مقام اور، ویسے تو کافی مقام ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ 27ویں پارے میں جائیے، سورت کا نام ہے سورت الحجرات، 26ویں پارے میں، 27ویں نہیں، 26ویں پارے میں سورت کا نام ہے جی سورت الحجرات، صفحہ نمبر ہے 465، آیت نمبر 2۔ سورت الحجرات، بلکہ آیت نمبر 1 اور 2 دونوں دیکھیں، شروع سے سورت الحجرات دیکھیں، پارہ نمبر 26، سورت کا نام ہے سورت الحجرات، شروع سے دیکھیں آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی پاک کا ادب اللہ بتاتے ہیں، حضور کے پیچھے چلو، آگے نہ بڑھو، یعنی جو کام آپ بتائیں وہی کرو، اپنی طرف سے شریعت بنا کر اس پر عمل مت کرو۔
دوسرا ادب، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی پاک کے ساتھ بات کرتے ہوئے اونچی بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اونچی باتیں کرتے ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کیا، نبی پاک کو اونچی آواز سے آواز دی یا اپنی آواز کو نبی پاک کی آواز سے اونچا کیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اعمال سارے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ کفر سے، شرک سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بے ادبی سے بھی اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور اور احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے 3 مقام آپ کو دکھائے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اور نبی پاک کی بے ادبی کے ساتھ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں جی؟ ضائع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے ادبی کوئی کرے، یہاں پہ جیسے فرمایا صرف آواز ہی اونچی کرے، صرف آواز ہی اونچی کرے، اسی لیے چھوٹوں کو کہتے ہیں نا، بڑوں کی مجلس میں شور نہ کرو، ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھو۔ اونچی آواز کرنا یہ ادب کے منافی ہے۔ اگر نبی کی آواز سے آواز اونچی کی یا نبی پاک کو زور سے بلایا، بچہ ہو، بیٹا ہو، باپ کو، ابا، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بے ادبی ہے، یہ ادب نہیں ہے نا، ادب سے بلانا، ابو جی آرام سے بلانا چاہیے۔ نبی پاک کی زور سے بلایا یا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کیا، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں یا میرے نبی کے بے ادب ہیں، ان کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔ عمل باقی رہتا ہے توحید سے، عمل باقی رہتا ہے ایمان سے، اور عمل باقی رہتا ہے نبی پاک کے ادب کرنے سے۔ اب واپس آئیے جی اپنے سبق کی طرف ہی، 10ویں پارے میں جو سبق ہے اس میں آئیے۔ ما کان للمشرکین، نہیں مناسب مشرکوں کے لیے، ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، مشرکوں کو مناسب نہیں۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں پر کفر کی، کفر کے ساتھ۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی نیک عمل کیے بھی پھر بھی بدلہ نہیں، کیوں کہ کفر و شرک کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ ما کان للمشرکین، نہیں مناسب مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دینے والے اپنی جانوں پر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔